ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بنی مقرن میں سے ایک خاندان کے 7 افراد کے پاس ایک خادمہ تھی، یعنی گھر کے 7 لوگ تھے اور ان کی ایک خادمہ تھی۔ خاندان کے ایک فرد نے اسے تمانچہ مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یعنی تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اسے آزاد کر دو۔ انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس صرف ایک ہی خادمہ ہے۔ فرمایا اچھا اس وقت تک خدمت گزاری کرے جب تک تم اس سے بے نیاز نہ ہو جاؤ، اور جب حاجت نہ رہے تو آزاد کر دو، یعنی کچھ عرصہ رکھ لو لیکن اس کو آزاد کرنا ہوگا کیونکہ تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور اس کا کفارہ اب کیا ہے؟ اپنی جان بچانی ہے تو اس کو آزاد کرو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مظلوم لوگوں اور محکوم لوگوں کے حق میں آپ کتنے سینسیٹیو تھے، کتنے شفیق تھے اور کتنے کیئرنگ تھے۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ ایک شخص کے پاس 2 غلام تھے جن سے انہیں ہمیشہ شکایت رہتی، ان کو برا بھلا کہتے اور مارتے، لیکن رویے میں فرق نہ آتا۔ آپ کے پاس شکایت کی اور علاج پوچھا کہ ان کے ساتھ میں کیا کروں، یہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں۔ فرمایا تمہاری سزا اگر ان کے قصور کے برابر ہوئی تو ٹھیک، ورنہ سزا کی جو مقدار زائد ہوگی قیامت کے دن اس کے برابر تمہیں سزا ملے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا عدل جو ہے وہ اتنا زبردست ہے، یعنی کوئی خواہ کسی بھی معاملے میں انڈر ہو، لیکن اگر وہ اس پر زیادتی کر رہا ہے تو پوچھ ہوگی۔ اسی سے اندازہ لگائے نا کہ اگر مائیں اپنے ہی بچوں پر ظلم ڈھا رہی ہیں تو اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہے، اگر وہ ظلم قصور سے زیادہ ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دینا ہوگا۔ یہ سن کر وہ شخص پریشان ہو گیا، رونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ شخص قرآن نہیں پڑھتا جس میں آیا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ کیا معنی ہے اس آیت کا؟ کہ قیامت کے دن ہم میزان کو انصاف کے ساتھ رکھ دیں گے، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ بہتر یہ ہے کہ میں ان کو الگ کر دوں، آزاد کر دوں، آپ گواہ ہیں میں نے ان کو آزاد کر دیا۔ اس زمانے میں غلاموں کو ستانے کے کئی ایک طریقے تھے، بعض لوگ مارتے تو نہیں تھے لیکن اور کئی حربے اختیار کرتے تھے، مثلا اپنے ہی غلام اور باندی کی آپس میں شادی کرا دی اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو خود ہی الگ کر دیا۔ بعض تو ماں باپ بھی ایسے کرتے، زبردستی طلاق دلوا دیتے ہیں بچوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا، فرمایا تم میں سے بعض لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے غلام کا اپنی باندی سے بیاہ کرتے ہیں، پھر ان کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں، یعنی جدائی ڈالنا چاہتے ہیں۔ طلاق کا حق صرف شوہر کو ہے، یعنی جب تک وہ غلام شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہ دے مالک دونوں کو الگ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی ایک ستانے کا طریقہ تھا۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں اپنے غلام کا قصور دن میں کتنی بار معاف کروں، یہ بہت تنگ کرتے ہیں مجھے، کتنی دفعہ معافی دوں ان کو۔ آپ خاموش رہے، اس نے پھر یہ سوال دہرایا، آپ پھر خاموش رہے، اس نے تیسری بار سوال دہرایا، فرمایا ہر روز 70 بار 70 بار۔ دیکھیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں لوگوں کے پاس اختیار ہے اور وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اختیار کے باوجود ان کو بے اختیار کر دیا کہ معاف کرنا ہوگا، وہ بھی انسان ہے، زیادتی نہیں کر سکتے۔ تو ایسے تمام لوگ جو کسی بھی اپنے ماتحت کے ساتھ صرف اس لیے ظلم کر لیتے ہیں کہ وہ آگے سے کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، کوئی بدلہ نہیں لے سکتے، وہ سوچ رکھے کہ وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ بعض علاقوں میں جیسے بچوں کو مار مار کے پڑھایا جاتا ہے، اب استاد کیا سمجھتے ہیں کہ ہم استاد ہیں، ہم جو چاہیں کریں۔ نہیں، کوئی حق نہیں ہے۔ ماں باپ ہونا یا استاد ہونا یا مالک ہونا آپ کو یہ حق نہیں دیتا کہ آپ کسی پر بھی ظلم اور زیادتی کریں۔ تو اصل مہربان وہ نہیں ہے جو اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پہ مہربان ہے، اصل مہربان وہ ہے جو سب پر مہربان ہے، اور خاص طور پر ان پر جو مظلوم ہے، جو محکوم ہے۔ نہ ٹھیک کھانے کو دیں گے، نہ پہننے کو ٹھیک دیں گے، نہ ہی حق پورا دیں گے۔ ابو ذر الغفاری سب کو معلوم ہے، مشہور صحابی ہیں۔ انہوں نے ایک آزاد غلام کو اس کی عجمی ماں کا طعنہ دیا کہ فلاں کے بیٹے۔ عربوں کے ہاں عجم ہونا ایک عیب کی بات تھی، یعنی کسی اجمی کا بیٹا ہونا، یا ان سے شادی وغیرہ بھی عام طور پہ نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا کیونکہ اس شخص نے شکایت کی۔ فرمایا اے ابو ذر، تم میں اب تک جاہلیت باقی ہے، تم میں اب تک جاہلیت باقی ہے، یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، خدا نے تم کو ان پہ فضیلت دی ہے، اگر وہ تمہارے مزاج کے مطابق نہ ہو تو ان کو بیچ ڈالو، اللہ کی مخلوق کو ستایا نہ کرو۔ اب یہ کیا ستانا تھا؟ یعنی کہ اجمی ماں کا طعنہ دینے، تمہاری ماں اجمی،
کوئی بہت بڑی بات ہے بظاہر دیکھا جائے تو. عام طور پر جن علاقوں میں حسب نسب کے تانے دیے جاتے ہیں اور جو گالیاں عام طور پہ دیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے نا کہ جس میں ابیوز کرتے ہیں ماں باپ کو، یعنی کسی کو حرام کی اولاد بتانا یا کسی کو اس قسم کی گالیاں دینا جو ہے کوئی حق نہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کیا، سو جس شخص کے ماتحت اس کا بھائی ہو وہ اسے کھلائے جو خود کھاتا ہے، وہ پہنائے جو خود پہنتا ہے، ان کو اتنا کام نہ دے جو وہ نہ کر سکیں، اور اگر دیں تو ان کی مدد کریں. ہے کوئی جو آج اپنے ماتحتوں کو وہ کھلائے جو خود کھاتا ہے اور وہ پہنائے جو خود پہنتا ہے؟ یہ ہے رحمت، یہ ہے شفقت. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت بڑا کارنامہ ہے اور جس کی وجہ سے یعنی دنیا کا سب سے بڑا ریولوشن آپ لے کر آئے ہیں، وہ انسانوں کی سوچ میں تبدیلی ہے، رویے اور معاملے میں تبدیلی ہے. یعنی آپ نے اس دین کی یہ شکل اور دین کا اس شکل میں نفاذ کیا کہ جس میں واقعی انسانوں کو ان کے حقوق ملیں. اس درجے کی مساوات اور اس درجے کی رحمت کہ جو خود کھاتے وہ کھلاؤ، جو پہنتے وہ پہناؤ، اس میں انسان کے نفس کا کیسا علاج ہے کہ یہ جو تمہیں دوسروں کے مقابلے میں بڑا بننے کا شوق ہے نا، اس کو ذرا کنٹرول میں رکھو. آپ دیکھیے کہ کتنی زیادہ یہ کمزوری ہوتی ہے نا انسان کے اندر کہ جو میں نے پہنا ہوا ہے وہ کوئی اور نہ پہنے. غلاموں کو تو کیا اپنے بہن بھائیوں کو پہنا نہیں دیکھ سکتے وہ کہ اس کے پاس بھی وہی ہو. اس کو تزکیہ کہتے ہیں نا، اس کو تربیت کہتے ہیں. اور جو پھر دل سے مان جائے ان چیزوں کو اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے تو یہی دراصل تکبر کی نفی ہے. یہی عبداللہ ہونا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے، اللہ کا بندہ. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا تم اپنے ملازموں سے جتنی ہلکی خدمت لوگے اتنا ہی اجر و ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. یعنی تم انہیں پے کرتے ہو، تم پورا کام لے سکتے ہو، لیکن اگر پے کرنے کے باوجود تھوڑا کام کم کر دو تو وہ کیا ہوگا، وہ بھی صدقہ ہوگا، اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا. جانوروں کے ساتھ حسن سلوک پر کل آپ نے ایک حدیث پڑھی تھی، یاد ہے؟ دیکھیے، پڑھیے اس کو، نکالیے وہاں سے. جانوروں کے بارے میں تھی جو بھی اہل الارض ہیں، یعنی اہل الارض میں پھر تمام لوگ آ جاتے ہیں نا، انسان بھی آتے ہیں اور جانور بھی آتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، یعنی جانوروں کے بارے میں جو حسن سلوک کی باتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گدھا گزرا جس کے چہرے کو داغ دیا گیا تھا. داغنا کیسے ہوتا ہے؟ گرم لوہے کی سلاخ سے نشان لگانا، جیسے اس کے چہرے کے اوپر نشان لگائے گئے تھے. اس کے دونوں نتنوں سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا، یعنی ایسا ظلم کسی نے کیا اس کے ساتھ. آپ نے فرمایا اللہ اس پر لعنت کرے جس نے یہ حرکت کی. پھر آپ نے ممانعت فرمائی کہ نہ تو چہرے کو داغا جائے نہ چہرے پہ مارا جائے، یعنی نہ کسی انسان اور نہ کسی جانور کے چہرے کے اوپر داغ لگایا جائے اور نہ ہی مارا جائے. جانور کو بھی مارنا تو پیٹھ پہ مارے ضرورت کے تحت، چہرے پر نہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں سوچ سکتا نا کہ کون اس کے زیر اختیار ہے، کون محتاج ہے اس کا، نا کون اس کا ضرورت مند ہے. پھر اسی طرح عربوں کا ایک رواج یہ تھا کہ جانور کو باندھ کے اس کے اوپر نشانہ بازی کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق بیان کیا گیا کہ قریش کے کچھ لڑکوں پر ان کا گزر ہوا جو کسی چڑیا یا مرغی کو باندھ پر اس پر نشانے کی مشق کر رہے تھے، اور چڑیا کے مالک سے انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جو تیر خطا کر جائے گا وہ اس کا ہوگا. جب ان لڑکوں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا تو سب ادھر ادھر بھاگ گئے. انہوں نے فرمایا کس نے یہ حرکت کی؟ اللہ اس پر لعنت کرے جس نے یہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پہ لعنت فرمائی ہے جو کسی جاندار کو نشانہ بنائے، یعنی نشانہ بازی سیکھنے کے لیے اس کو باندھ کے پھر اس کے اوپر تیر چلائے. اس سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ جانوروں کے اندر اتنی سینس ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف آتی ہوئی ایسی چیز کو فیل کر سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ وہ تو بندھا ہوا، ایک مارا اس کو لگا، وہ تڑپ رہا ہے، ایک اور مارا ہے، ایک اور مار رہا ہے، تو یہ بہت ظلم و زیادتی کی بات ہے. کیا آپ کے ذہن میں ایک سوال نہیں آیا کہ ان دونوں احادیث میں، جن کا ابھی میں نے گدھے والی کا اور اس مرغی والی کا ذکر کیا، چڑیا کا، کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی دعا کی، کیا یہ رحمت کے خلاف نہیں؟ اصل میں ہمارا دین دین عدل ہے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو. تو چونکہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر ہوگی جو آگے مخلوق پر رحم کرے گا، اور اگر کوئی مخلوق پہ ظلم کر رہا ہے تو وہ خود بخود اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. تو یہ ایک وہ چیز ہے جس کا وہ پہلے سے ہی مستحق ہے،
تو یہ ایک انداز ہے کہنے کا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ بد دعا نہیں دے رہے، وہ تو خود ہی مستحق ہو گیا ہے اور آپ اس کو خبردار کر رہے ہیں۔ ڈسپلن سکھانا اور ڈسپلن میں رکھنا اپنی جگہ ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ حد سے زیادہ نہیں کر سکتے، یعنی ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتے، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں کر سکتے کہ جو عدل اور احسان کے خلاف ہو، یعنی پسندیدہ تو احسان، اگر وہ نہیں کر سکتے تو عدل کرنا ہے، عدل سے اوپر گئے تو کیا ہوگا، ظلم ہو جائے گا، زیادتی ہو جائے گی، اس کی اجازت نہیں۔ مجھے پچھلے دنوں کسی نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا میل پر، اور اس میں اسی طرح ایک کنٹری کے اندر جانوروں کو اتنی اونچی سے رسیوں میں باندھ کے پھینکا گیا کہ وہ اس پھینکنے سے مرے، اور اس کے بعد ایسی سی مشینوں اور ان چیزوں سے گزارا گیا کہ ان کی اسی طرح کھالیں لینے کے لیے اور کھینچنے کے لیے مختلف حربے اختیار کیے گئے۔ اس کو کہتے ہیں بطر، قرآن میں آتا ہے بطرت معیشتہا، کتنی قومیں ایسی گزری ہیں جن کی معیشت بہت پھلی پھولی اور اس پر وہ بہت ناز تھا ان کو، اور اس پہ وہ بہت پھولتے تھے۔ تو بطرت معیشت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اتنا کچھ آ جائے دنیاوی مال و متاع میں سے کہ وہ اپنی حقیر اور ذلیل خواہشات پوری کرنے کے لیے لوگوں پر انتہائی ظلم و ستم کرے۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ زندہ کتے کے گلے میں وائر ڈال کے جیتے جی اس کی کھال کھینچی جا رہی ہے تاکہ وہ مختلف کوٹوں وغیرہ پر فر لگائی جا سکے، کالرز پر۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی کہ اس کے بغیر بھی ہم سردی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، ایسے فر والے کوٹ نہ بھی پہنے تو کام چل سکتا ہے، لیکن یہ فر کس لیے لگائی جاتی؟ بطر کی وجہ سے، یعنی اترانا جس کو کہتے ہیں۔ بعض اوقات انسانوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہوتا ہے۔ ایک اور واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پیش آیا، یحییٰ ابن مرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اونٹ تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور گھٹنے ٹیک کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اونٹ کی آنکھوں سے۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کس کا اونٹ ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ میں اس اونٹ کے مالک کی تلاش میں نکلا، معلوم ہوا کہ یہ فلاں انصاری کا اونٹ ہے۔ اس کو بلا کر حضور کے پاس لے گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا یہ تمہارے اونٹ کا کیا حال ہے، یہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے تو نہیں معلوم وہ کیوں رو رہا ہے، ہم نے اس سے کام لیا ہے، کھجوروں اور باغوں میں اس پر مشک لاد کر پانی دیے، یعنی کھجور کے درختوں کو باغوں کو ہم نے پانی دیا، اس کے اوپر پانی لاد لاد کے، یہاں تک کہ وہ آبپاشی کے لائق نہیں رہا۔ تو گزشتہ رات ہم نے باہم مشورہ کیا کہ اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر لیں۔ آپ نے فرمایا تم لوگ اس کو ذبح نہ کرو، مجھے بلا قیمت دے دو یا پھر میرے ہاتھ بیچ دو۔ انصاری نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے بلا قیمت لے لیں۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اس اونٹ پر بیت المال کے جانوروں کا نشان لگایا اور اسے سرکاری جانوروں میں شامل کر دیا۔ کیوں رویا تھا اونٹ؟ کہ اب کام نہیں کر سکتا تو اس کو ذبح کر دیا جائے، تو اس کو پتہ چل گیا۔ جانور فیل کرتے ہیں۔ ہم عام طور پر یہ سوچتے ہیں نا کہ جانوروں کے اندر تو عقل نہیں ہے تو اس لیے ان کے ساتھ کچھ بھی کر لو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب انہیں ذبح کرنے لگو تو کیا کرو؟ چھری تیز کر لو۔ آپ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو بکری کو گرا کر اس کے چہرے پہ اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا اور چھری تیز کر رہا تھا۔ بکری اس کا عمل دیکھ رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بکری ذبح کرنے سے پہلے نہ مر جائے گی؟ کیا تم اس کو دوہری موت دینا چاہتے ہو؟ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تم اس کو بار بار موت دینا چاہتے ہو، اس کو لٹانے سے پہلے چھری کیوں نہیں تیز کی، اس کے سامنے کیوں کر رہے ہو؟ اور اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے سے منع کیا۔ بعض اوقات عید پر بہت سے جانور ذبح کرنے تھے تو بعض اوقات لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں اور پھر ایک کے بعد ایک ذبح کرتے جاتے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے ذبح ہوتے، وہ بول نہیں سکتے لیکن محسوس تو کرتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جانور ذبح کرے تو جلدی سے اس کا کام تمام کر دے، یعنی دیر تک لٹا کر آہستہ آہستہ چھری پھیر کر اور پھر بہت دیر تک اس کو تکلیف نہ دے، فوراً کام ختم کرے۔ ایک اور طریقہ عربوں میں یہ تھا کہ وہ زندہ جانور کا حصہ کو کاٹ لیتے تھے اور اس کو برا نہیں مانتے تھے، بعض اوقات مسلح کرتے تھے۔ مسلح کا مطلب کہ کان کاٹ لینا، ناک کاٹ لینا، تھن کاٹ لینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے کسی جاندار کا مسئلہ کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا تو قیامت کے دن اللہ اس کا مسئلہ کرے گا۔ اصل میں اسلام میں تو جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہر ذی روح کے ساتھ احسان کیا جائے، ہر ذی روح کے ساتھ احسان۔ ایک اور طریقہ عربوں میں یہ تھا کہ وہ گھوڑوں کی دم کاٹ دیتے تھے، یا جو ان کی جو اوپر کی عیال ہوتی ہے اس کو کاٹ دیتے تھے۔ عیال کا معنی سمجھتے ہیں نا، جو گردن کے اوپر کے بال ہیں۔ آپ نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانیاں، عیال اور دمیں نہ کاٹو، اس سے بھی منع کیا گیا۔ کیوں؟ حسن بھی ختم ہو جاتا، اور آپ دیکھیے کہ جانور اپنے اوپر سے مکھیاں وغیرہ اڑاتے ہیں، اور بھی یعنی اللہ نے ایک مقصد سے بنایا نا ان چیزوں کو۔ پھر اسی طرح غلط طریقے پر ان پہ سواری سے بھی منع کیا گیا ہے، جیسے کرسی کی طرح ان پہ بیٹھنا۔ کرسی کی طرح بیٹھنا کیسے؟ دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھنا، کیونکہ اس سے بھی اس کو اذیت ہوتی ہے۔ فرمایا جانوروں کی پشتوں کو اپنی کرسیاں بنانے سے گریز کرو، اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم آسانی سے وہاں پہنچ جاؤ جہاں تم وقت سے پہنچتے تھے، یعنی بہت وقت لگتا تھا تم کو پیدل۔ اس غرض کے واسطے اللہ نے تمہارے لیے زمین بنائی، سو اس سے اپنی حاجتیں پوری کرو۔ اور یہ جو جانوروں کے حصے کو کاٹ لینا زندہ کے، تو اس کو حرام قرار دیا گیا، کہا کہ وہ مردار ہے، وہ نہیں کھا سکتے، یعنی جب تک جانور ذبح نہ کیا جائے تو صرف اس کی مثلا کو ٹانگ کاٹ لے۔ جی ہاں، تو حدیث میں آتا ہے جو کچھ زندہ جانور سے کاٹا گیا وہ مردار ہے، یعنی اگر وہ کوئی کاٹ کے کھاتا ہے تو وہ مردار کھا رہا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص کے پاس سے جو اپنے بکری کو کان سے پکڑ کے کھینچ رہا تھا۔ آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا ایسا منظر کہ جانور کو کھینچتے ہیں کیسے، کان پکڑ کے کھینچ، وہ آگے سے ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو، یعنی برے طریقے سے۔ آپ نے فرمایا اس کا کان چھوڑ دو، گردن کی طرف سے پکڑو، یعنی مس ہینڈلنگ بھی منع ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو چادر کے نیچے پرندے کے بچے چھپائے ہوئے تھے۔ بعض لوگ پرندے پکڑ کے رکھتے ہیں۔ جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جھاڑی سے آواز آ رہی تھی، یعنی میں گزر رہا تھا تو مجھے آواز آ رہی تھی اور میں نے دیکھ کر بچوں کو نکال لیا، اور بچوں کی ماں میرے سر پہ منڈلانے لگی تو ان چادر کے نیچے کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ جہاں سے لی وہی رکھ کے آؤ۔ اور یہ بات بھی ہمارے یہاں کتنی عام ہے نا کہ بچے چڑھ جاتے ہیں درختوں پہ یا ایسی جگہ پر اور جا کے وہاں سے بچے نکال کے لیتے، اور وہ چڑیا یا جو کوا وغیرہ وہ پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، لیکن اس کو ایک فن بنا لیا جاتا ہے، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں سب۔ یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے۔